کس لیے فکر کریں؟ حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے، جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ کس لیے فکر کریں؟ حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے، جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ جب نہ سجھائی دے گا، رب حبلی کی سزا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی سزا کوئی لگاتا ہوگا۔ ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے، ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے؟ میرا مولا، میرا آقا، میرا داتا ہوگا، میرا مولا، میرا آقا، میرا داتا ہوگا۔ ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔ دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہوگا۔ اگر خاموش ہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت کو آج رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا۔ تاریکی اور روشنی برابر نہیں، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں۔
کا دعویٰ، یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر ہیں۔ اب اس دعوے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ویسے ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، قرآن نے دعویٰ کیا ہم نے مان لیا، قرآن کریم کی ہر بات کو بھی مان لانے والے ہیں، قرآن کی ان باتوں کو بھی ہم نے مان لیا جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، قرآن کی ان باتوں کو بھی ہم ایمان لانے والے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ واقعی ایمان کی شان یہ بھی ہونی چاہیے کہ رسول کی ذات یا خدا کی ذات کے تعلق سے وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں آئے وہ بھی مان لیں، نہ سمجھ میں آئے وہ بھی مان لیں۔ قرآن کریم کی وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں آئے وہ بھی مان لیں، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی مان لیں۔ الف لام میم کا مطلب قیامت تک ہم نہیں سمجھ سکیں گے مگر مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام کاف یا صاد کا ترجمہ دنیا کا کوئی بھی معلم، کوئی بھی مبلغ، کوئی عالم، کوئی فقیہ نہ کر سکتا نہ کر سکتا مگر مانتا۔ بعض باتیں ایسی ہیں ذات خداوندی کے تعلق سے بھی کہ آپ کچھ بھی سمجھنا چاہیں قطعی نہیں سمجھ سکتے، اتنا تو آپ سمجھ لیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ موجود، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ایک ہے، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے صفات کمال کا جامع ہے، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ پتہ آپ ذرا بھی دماغ لگائیں گے تو بات سمجھ لیں گے وہ رب ہے، آپ مربوب ہیں، وہ رازق ہے، آپ مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، آپ مملوک ہیں۔ کتنے آسانی سے آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں، مگر دوستو اب آگے مت بڑھیے گا، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جہاں تک آپ نے سمجھ لیا کافی سمجھ لیا، اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ اگر اس کی ذات کے تعلق سے میں کچھ اور باتیں بتانا چاہوں کہ وہ سنتا ہے مگر کان نہیں، دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں، کلام کرتا ہے مگر زبان نہیں، موجود ہے مگر نہ بیٹھا ہے، نہ کھڑا ہے، نہ لیٹا ہے، نہ حرکت میں ہے، نہ سکون میں ہے، نہ زمانے میں ہے، نہ زمانیات میں ہے، نہ مکان میں ہے، نہ مکانیات میں ہے، نہ مادے سے تعلق، نہ مادیات سے۔ اب بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی کہ کان نہیں تو سنتا کیسے، زبان نہیں تو بولتا کیسے، آنکھ نہیں تو دیکھتا کیسے؟ جب کچھ نہیں، ذرا جو انسان اپنے کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہے یا تو بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا یا حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا یا ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، مگر ہم جب خدا کی ذات کے تعلق سے بات پوچھیں گے تو جواب ملے گا۔ آپ پوچھیں گے ٹھنڈا ہے، ہم نے کہا نہیں، گرم ہے نہیں، متحرک ہے نہیں، ساکن ہے نہیں، ہاتھ پیر والا ہے نہیں، کھڑا ہے نہیں، بیٹھا ہے نہیں، ہر بات میں نہیں نہیں۔ چلے تھے خدا کو سمجھنے کے لیے، کچھ سمجھ نہیں رہا، خدا کو سمجھنے کے لیے چلے تھے مگر اس کے باوجود ایمان والا مان رہا۔ جیسی اس نے اپنی شان بتا دی اپنے حبیب کی زبان سے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے تو مانیں گے، نہ آئے تو مانیں گے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہم خدا اور رسول کی انہی باتوں کو مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے، تو ہم کہیں گے کہ بھی اپنے ایمان کو سنبھالو، ابھی تو خدا اور رسول پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، ابھی تو اپنی سمجھ کا مومن ہوا ہے، اپنی سمجھ پر ایمان لایا کہ جو سمجھے وہ مانے، جو سمجھے وہ مانے، تو خدا کو مانا یا سمجھ کو مانا؟ جو سمجھ میں نہیں آیا اسے نہیں مانا تو خدا پر ایمان لایا ہے، سمجھ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اسی طرح ایسے ہی رسول کی ذات میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی آسانی سے۔ اللہ کے رسول چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے تو اور کیا صورت ہے؟ دیکھ رہے ہیں جو چیز سرکار کی آسانی، ان کا اٹھنا بیٹھنا سمجھ میں آ رہا، ان کا چلنا پھرنا سمجھ میں آ رہا، ان کا سونا جاگنا سمجھ میں آ رہا، ان کی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کے ذات سے متعلق جو سمجھ میں آ رہی ہیں، مگر دوستو جب یہ باتیں آپ کے سامنے آئے تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا تو سورج پلٹ رہا ہے، اشارہ کیا اور پیر اٹھائے تو عرش کے اوپر نکل گئے، وہاں پہنچے جہاں حضرت جبرائیل بھی نہ پہنچ سکے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل کے جہاں پر چلتے ہیں
آپ کے سامنے چلا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. آپ خیال کرو, سوچو. اللہم صلی اللہ تو یہ وہ حقائق ہے. ذرا خیال کریں, تجلی کے فروغ سے میرے پر جلیں گے. کس کے پر جلیں گے؟ سید الملائکہ, ذو القوت المتین, حامل ربیع الہی, معصوم فرشتہ کے, معصوم مخلوق. ذرا سا دیکھو, فرشتوں میں سب سے افضل, سب کے سردار, ان کے پر جل رہے. یہاں پر ایک بات اور کیجیے گا, حضرت جبرائیل نے صرف یہ کہا تھا حضور نے کہ اے جبرائیل سجدہ کو کیوں کر اور آگے کہا تھا, تو انہوں نے ایک معذرت کی تھی کہ اگر میں اب آگے چلا تو میرے پہ پڑ جل جائیں گے. ایسے وقت میں حضرت جبرائیل کو کہنا کیا چاہیے؟ محبت و عقیدت کا تقاضا یہ کہ حضرت جبرائیل بھی کہتے کہ حضور آپ مجھ سے چلنے کی بات کرتے ہیں, میرا مشورہ قبول فرمائیے, آپ خود نہ جائیں, آپ خود نہ جائیں. اس لیے کہ جب سدرا والا چل رہا ہے تو مکے والا کہاں بچے گا؟ جب بنا والا چل رہا ہے, جب فرشتہ چل رہا ہے تو بشر کی کیا حقیقت؟ تو حضور میری بات مان لیجیے, آپ نہ جائیں. یہ نہیں کہا جانے والے کو جانے دیا, خود ٹھہر گئے. خود ٹھہر کر کے ایک اشارہ کیا نا, واضح اشارہ کیا کہ حضور آپ جائیں, آپ جائیں, مجھے یہی رہنے دیں, کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں. اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو ساتھ چلتا, اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو ساتھ چلتا, میں آپ کی طرح نہیں. آپ جائیں. اور حضور آپ میری طرح نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کا بھی کچھ جل جائے گا. آپ میری طرح نہیں, میں آپ کی طرح نہیں. اور واقعی بات عجیب پیاری, حضرت جبرائیل کی انداز کو دیکھی, کیا اشارہ فرما گئے زبان حال سے کہ حضور جب عالم بشریت سے آپ گزر رہے تھے تو بشری لباس آپ پر تھا, میں آپ کے ساتھ تھا. اور جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے تو ملکوتی لباس آپ پر تھا, میں آپ کے ساتھ تھا. مگر اب آپ کی حقیقت پہ حجاب ہونے والی ہے, اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اب اگر میں گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. تجلی کے فروغ سے. ویسے علماء کرام اس کے مختلف باتیں بتاتے ہیں. شیخ سعدی کے اس شعر کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خدا کی تجلی کے فروغ سے, فروغ تجلی کا سبب کرم, یعنی خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. یہ سیدنا جبرائیل کے کہنے کا منشا. میرا مذاق جب اس کا ترجمہ پیش کرتا ہے تو وہ یہ ہے, فروغ تجلی, یعنی حضور اب اگر میں آپ کے ساتھ چلا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائے. اب آپ کی حقیقت میں حجاب ہونے والی ہے, مگر مجھے اس طرح نہیں کہ کوئی یہی ترجمہ اپنے ذہن میں رکھے, وہی سے وہ بھی ترجمہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائے. مگر آپ خیال کرو یہاں کہ خدا کی تجلی سے سدرا والا جلنے کا اندیشہ ظاہر کرے اور مکے والے کو جانے دے. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ حضرت سید الملائکہ بھی اللہ کے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا, ذو القوت المتین نے بھی اپنی طرح نہیں سمجھا, حامل وحی الہی لانے والے نے بھی اپنی طرح نہیں سمجھا. اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ماننا آپ کو ہے. ماننا ہر بات کی مت سمجھو کہ جو سمجھ میں آئے گا اسی کو مانیں گے. ہماری سمجھ کیا ہے, ہماری فہم کیا ہے, ہماری دانش کیا ہے؟ تو یہ ہے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول جو فرما دیں وہ چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. قرآن کریم کا بھی ہے, چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے اسے مان لیں. مگر دوستو, جس چیز کو ہم آپ کے ذہن کے قریب کر سکیں, اس کی حکمت کچھ بیان کر سکیں, اس کے لیے ہم تھوڑا سا وقت آپ سے لیں گے. دوسرے مضامین کی طرف ہم آپ کے ذہن کو نہیں لے جانا چاہتے. قرآن کریم کے دعوے کو پھر اپنے ذہن میں حاضر کر لیجیے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں. اب آئیے یہ دیکھیے
کہ ہم لوگ بھی یہ سمجھنے کے لیے کہ فنا فنا کے برابر ہے، اس کے کچھ طریقے ہمارے پاس بھی۔ اب اپنے طریقوں کو سمجھ کہ ہم جب یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فنا فنا کے برابر ہے تو اس کے کتنے طریقے جو ہمارے مشاہدے کے اندر ہے، ہمارے تجربات کے اندر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پیمائش کرتے ہیں، جب دو چیزوں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ برابری ہے تو پیمائش کرتے ہیں۔ پیمائش جب ہم نے کیا تو 6 فٹ کا یہ ہے، 6 فٹ کا یہ، کہہ دیا دونوں برابر، قد کے لحاظ سے دونوں برابر۔ تو برابری معلوم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس بھی، اور ایک ذریعہ کیا ہے، ہم ترازو پر رکھ کے تولتے ہیں۔ تولنے کے بعد ہم نے کہا کہ 50 کلو یہ ہوا، 50 کلو یہ، دونوں برابر وزن کے لحاظ سے۔ کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ انچ فٹ سے پیمائش کر لیتے ہیں سینے کو، برابری، اور کبھی اس طرح سے ہم ناپ تول کرتے ہیں کہ ہم نے کہا 1 لیٹر یہ ہے، 1 لیٹر یہ ہے، دونوں برابر۔ تو کبھی ہم نے ترازو پہ رکھ کے تولا، کبھی انچ فٹ سے ناپا، کبھی اور دوسرے پیمانوں سے ہم نے دیکھا۔ تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے بڑے چھوٹے یا برابر ہونے کے سمجھنے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کو سامنے لائیے اور لا کر دیکھیے کیا جنتی اور جہنمی برابر ہیں۔ ابھی قرآن کریم کا دعویٰ اپنی جگہ پر رہنے دیجیے اور آئیے یوں سمجھیے، تو یوں کیجیے، ایک طرف رستم کو کھڑا کیجیے، وہ رستم قد والا رستم، سینے والا رستم، وہ کافر، اب اس کے مقابلے میں ایک دبلے پتلے مومن کو لا کے کھڑا کر دیا تو کافر کو بہت موٹا تگڑا، بہت ہی عظیم الجثہ، بہت ہی توانا، تو رستم کو ایک طرف کھڑا کیا اور ایک دبلے پتلے مومن کو ایک طرف۔ اب فیصلہ کرو یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ تو جب ہم نے ناپا تو یہ مومن جو ہے یہ 5 فٹ کا اترا، رستم 7 فٹ کا، تو ہم نے فیصلہ کیا رستم بڑا۔ یہ ہماری پیمائش کا فیصلہ۔ سینہ ناپا، اس بیچارے مسلمان کا سینہ تو 40 فٹ کا تھا، اس کا 8 فٹ کا ہوا، ہم نے کہا سینے میں نہیں پڑا، ہم نے وزن کیا، جب وزن کیا تو یہ بمشکل سے 1 من بھی نہیں ہو سکے، اور وہ تو 4 من کا اترا، ہم نے کہا وہ وزن میں بھی بڑا ہے۔ تو ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے ترازو کا فیصلہ، ہماری پیمائش کا فیصلہ کیا ہے؟ رستم بڑا ہے اور یہ دبلا پتلا ایمان والا چھوٹا ہے، یہ تو رہا ہمارا فیصلہ۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا کہ یہ سینے والا رستم، یہ وزن والا رستم، یہ قد و قامت والا رستم اس دبلے پتلے ایمان والے کے برابر نہیں ہے، بڑا بڑا تھوڑی بڑا، اس کے برابر نہیں۔ ایک بات سنو، پہلے چیز برابر ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے، تو جو چیز برابر ہی نہ ہو بڑھے گی کیسے؟ جو چیز برابر ہی نہ ہو تو ہم اس کے برابر بھی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے ہمارے فیصلے قرآن کے فیصلے سے ٹکرا گئے کہ نہیں؟ ہمارے سمجھنے کے جتنے طریقے اس نے رستم کو بڑا ثابت کیا، اور قرآن رستم کو مومن کے بڑا ماننے کی بڑی بات ہے، برابر بھی ماننے کو تیار۔ اچھا دوسری بات بتاؤ، ایک گھر میں فرض کرو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک پہلے بچہ ہوا، ایک دوسرا، جو پہلا بچہ ہے وہ فرض کر لو کہ کافر، جو دوسرا بچہ ہے فرض کر لو وہ ایمان والا ہو گیا۔ پہلا جو ہے وہ لمبا ہے، دوسرا جو ہے وہ ناٹا ہے، پہلا جو ہے وہ موٹا ہے، دوسرا جو ہے وہ دبلا پتلا ہے۔ تو دنیا کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ پہلا بڑا، یہ دوسرا چھوٹا، رشتے کے لحاظ سے بھی بڑا، قد کے لحاظ سے بھی بڑا، وزن کے لحاظ سے بھی بڑا، ہر لحاظ سے بڑا۔ ایک ہی کر کے یہ 2 بچوں کے بارے میں کئی فیصلہ کا، وہ بڑا یہ چھوٹا، مگر قرآن نے کہا کہ وہ بڑا کافر ہے، یہ چھوٹا مومن ہے، تو وہ بڑا اس مومن کے برابر
سمجھ گئے کہ قرآن کے فیصلے اور ہمارے فیصلے سے ٹکرا ہے. ہمارا فیصلہ کچھ اور، ہماری ترازو کا فیصلہ کچھ اور. تو آخر یہ ٹکراؤ پیدا کیوں؟ آخر یہ تصادم کیوں پیدا ہو گیا؟ قرآن یہ کہتا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے کے برابر جہنم والا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جہنم والا کونے حوالہ کے برابر جیسی جسامت رکھ لے، مگر جنت والے کو برابر نہیں. تو دوستو فرق صرف اس وجہ سے کہ فیصلہ کرنے کا نقطۂ نظر ہمارا الگ ہے اور قرآن کا نقطۂ نظر الگ ہے. بس اس لیے فرق ہو گیا. اس لیے کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو شکل و صورت دیکھتے ہیں، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو قد و قامت دیکھتے ہیں، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی جسامت دیکھتے ہیں، اس کے سینے کو دیکھتے ہیں، اس کے ڈیل ڈول کو دیکھتے ہیں، اس کے وزن کو دیکھتے ہیں. مگر جب قرآن فیصلہ کرتا ہے تو ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ظاہری قد و قامت کو نہیں دیکھتا، ظاہری وزن کو نہیں دیکھتا. وہ جو فیصلہ کرتا ہے تو مقام اور منزل کو دیکھتا ہے، مرتبے کو دیکھتا ہے، قرب الہی کے منازل کو دیکھتا ہے. تو جب یہ بات آ گئی، اب چاہے کافر کوئی پہاڑ کے برابر ہو جائے مگر مرتبے اور منزل کے لحاظ سے ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ کتنے ہی قد و قامت والا کیوں نہ ہو جائے، مگر خدا کی بارگاہ میں جو ایک مومن کو مقام حاصل ہے وہ کسی کافر کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. دوستو ہمیشہ مقام دیکھ کر فیصلہ کرنا اور قد و قامت دیکھ کر فیصلہ کرنا، شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرنے میں ہمیشہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. لوگ غلطی ہی کہتے ہیں، کسی کو مقام دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، صورت دیکھ کے فیصلہ کر لیا، قد و قامت دیکھ کر فیصلہ کر لیا. میں اس سلسلے میں ایک ایسی عام مثال پیش کرتا ہوں جو کوئی بھی سنے تو بہت ہی آسانی سے اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ 11 لکھیے، 11 تو 11 کیسے لکھیں گے؟ 2 لکیریں کھینچ دیں. اردو زبان میں اگر آپ کو 11 لکھنا ہو تو 2 لکیریں آپ نے کھینچ دیں. اب کسی جاہل کے پاس لے جاؤ جو کچھ نہ پڑھا اور اس 11 کی 2 لکیریں ہیں، اس جاہل کو دکھاؤ اور دکھا کر کے کہو کہ یہ بتاؤ تو ان 2 لکیروں میں کیا فرق ہے. اس جاہل سے پوچھو کہ ان 2 لکیروں میں کیا فرق ہے. وہ بہت غور سے اسے دیکھے اور دیکھ کر فیصلہ کیا کرے گا؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. اس لیے میں دیکھو جتنی بڑی لکیر یہ ہے اتنی ہی بڑی ہے، جو صورت اس کی ہے وہی صورت اس کی. جتنی روشنائی اس میں خرچ ہوئی ہے اتنی ہی روشنائی اس میں بھی لگی. جس نے اسے کھینچا ہے اسی نے اسے بھی کھینچا، کوئی فرق نہیں. جاہل کا فیصلہ سن لیا. اب کسی پڑھے لکھے کو دیکھو، فوراً اٹھ کے لے جاؤ. کسی پڑھے لکھے کے پاس اس طرح کے 2 لکیریں ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق نہیں ہو، یہ اکائی ہے کہ دہائی ہے، اس کا نمبر 1 ہے کہ 10 ہے. کہا کہ کیا مانا؟ کہا کہ جو ادھر ہے داہنے طرف والی جو ہے وہ اکائی ہے اور ادھر جو بائیں سائڈ کی طرف تم ہے یہ دہائی ہے. پوچھا کیا فرق کیا؟ کیا یہ لکیر جو دہائی والی ہے پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ، وہ پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ. صورت ایک، شکل ایک، قد ایک، قامت ایک، نقشہ ایک، چہرہ ایک، یہ 10 گنا زیادہ کیسے؟ تو فرق یہ ہے کہ جاہل نے صورت دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور عالم نے مقام دیکھ کر فیصلہ کیا ہے، منزل دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. یہ مت دیکھ کی شکل کیا ہے، یہ دیکھ کی مقام کیا ہے، منزل کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. یقین جانو دوستو 111 لکیر اگر تم لکھو تو یہ تینوں لکیریں بالکل ایک صورت کی نظر آئیں گی، مگر یہ سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ، سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ. 1111 لکھو، چاروں لکیریں بالکل ایک جیسی نظر آئیں گی، مگر پہلے 1000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ ہے. 1,11,111 ساری لکیر ایک طرح نظر آئے گی، مگر وہ 1,00,000
دوہرا لیں حضرت بایزید بستامی کے اس قول کو، حضرت بایزید بستامی کے قول کو دوہرا لو اپنے ذہنوں کے اندر کہ انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کی انتہا ابھی ایک ساتھ اور جس کا تعلق صرف ابتدا ہی سے ہو وہ انتہا کو کیا سمجھ؟ میں سمجھاؤں تو اور بات معلوم ہے. آپ جس فرش پر بیٹھے اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس منبر کی ابتدا ہے. جہاں فرش جا کے ختم ہو گیا کہ اس کے اوپر فرش ہے ہی نہیں وہاں سے منبر شروع ہو. منبر کا پہلا زینہ اور اس منبر کے پہلے زینے کی جو انتہا ہے وہ دوسرے زینے کی ابتدا اور دوسرے زینے کی جو انتہا ہے وہ آخری زینے کی ابتدا ہے. اب اگر ہم یہ فرش سے پوچھیں کہ ایک بات تو یہ بتا کہ تو نے منبر کی انتہا کو سمجھا تو فرش یہی تو بولے گا کہ ہمارے ہاتھ میں تو ابتدا ہے انتہا کیا ہے؟ نیچے والا جہاں تک پہنچا وہی تو سمجھے گا. ذرا سا سوچو معلوم بات کی جس کے ہاتھ میں ابتدا وہ انتہا کو سمجھنے کا اگر دعویٰ کرے تو غلط. ایک مومن ولی کی ابتدا کو تو سمجھ سکتا ہے انتہا نہیں سمجھ سکتا. ایک ولی شہید کی ابتدا تو سمجھ سکتا ہے انتہا نہیں سمجھ سکتا. ایک شہید صدیق کی ابتدا کو سمجھ سکتا ہے انتہا نہیں سمجھ سکتا. ایک صدیق نبی کی ابتدا کو سمجھ سکتا ہے انتہا نہیں سمجھ سکتا. ایک نبی رسول کی ابتدا کو سمجھ سکتا ہے انتہا نہیں سمجھ سکتا. اور ہر رسول مقام مصطفیٰ کی ابتدا کو سمجھ سکتے ہیں انتہا نہیں سمجھ سکتے. سیدھی سی بات ہے مگر ایک بات تو نیچے والا یہ دعویٰ نہیں کرے گا. فرش تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم نے اس زینے کی انتہا کو سمجھ لیا. یہ پہلا زینہ نہیں بولے گا کہ ہم نے دوسرے زینے کی انتہا کو سمجھ لیا. مگر آخری زینے سے پوچھو آخری زینے سے پوچھو کیا نیچے والوں کی ابتدا انتہا تمہیں معلوم؟ تو یہی تو جواب ہے سب تو میرے قدم کے نیچے. ان کی ابتدا بھی میرے قدم کے نیچے ان کی انتہا بھی میرے قدم کے نیچے. میں یہ کہوں اگر اوپر والا یہ بولے کہ میں نیچے والے کو جانتا ہوں تو تعجب کیا ہے. مگر یہ نیچے والے کیوں بولتے ہیں کہ میں نے اوپر والے کو سمجھ گیا. اس کو میں اور آسان کروں بہت ہی زیادہ آسان طور پر آپ کے ذہن میں اتارو. دیکھو آپ یہاں بیٹھے بہت سارے درجات کو طے کر کے آپ اس عمر کو پہنچے کہ بھی آپ سے انفاق تھے آگے بڑھے بے شعور تھے آگے بڑھے باشعور ہوئی پھر تمیز والے ہوئی پھر عقل والے ہوئی پھر جوان ہوئی پھر وہ دیر ہوئی پھر بوڑھے ہوئی. یہ درجہ بدرجہ کر کے یہ انسانوں کا سفر یوں ہی چلتا رہتا ہے. ایک بات یہ بچہ
ابھی تو بچہ ہے، مگر کیا اس کی انسانیت میں کوئی کمی؟ مکمل انسان. اور آپ کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں سب اس میں موجود. یہ نہ سمجھیے گا کہ کچھ آپ زیادہ لیے ہوئے، آپ کی عمر تو زیادہ ہو گئی، باڈی آپ کی بڑھ گئی، یہ ضرور، مگر آپ کا جسم میں جو کچھ ہے سب جز اس بچے کے لائق سائز میں وہاں موجود. دیکھا آپ نے؟ مگر ایک بات معلوم تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا وہ بھی انسان، بڑا ہوا تو انسان، بے شعور ہے تو انسان، باشعور ہے تو انسان، بے تمیز ہے تو انسان، باتمیز ہے تو انسان، بے عقل ہے تو انسان، باعقل ہے تو انسان، جوان ہے جب بھی انسان، بوڑھا ہے جب بھی انسان، بچہ ہے جب بھی انسان، عورت ہے جب بھی انسان، مرد ہے جب بھی انسان. انسان سب کے لیے برابر، انسانیت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں. مگر ایک بات بتا، یہ بے شعور بچہ جس میں شعور نہیں، کیا شعور والے بچے کو سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ ابھی اس میں شعور ہے نہیں. تو جب اس میں شعور ہی نہیں ہے تو یہ کیا سمجھے کہ شعور ہوتا کیا؟ بہت ہی سام کی بات. اور یہی باشعور بچہ جس میں بھی عقل نہ ہو تو کیا یہ عقل والے کو سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ جب ابھی اس کی عقل میں جو ہے بیدار ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ کیا سمجھے کہ ایک عقل مند ہوتا کیا؟ جوانوں کے جذبات اور بوڑھوں کے احساسات، اور ابھی بچہ کیا کسی جوان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ جب وہ جذبات اس بچے میں ہے ہی نہیں تو وہ جوانوں کے جذبات کو سمجھ کیسے؟ یہی بچہ جب اس منزل پہ چلے گا وہ جذبات اسے ملیں گے، وہ بھی سمجھ گئے کہ جوانی کے جذبات کیا ہوتے. اور یہ جوان کیا بوڑھوں کے احساسات کو سمجھ سکتا ہے؟ ابھی اس پر بڑھاپا نہیں آیا، ابھی بوڑھوں کے احساسات اس کے ساتھ نہیں وابستہ ہوئے. تو جب بوڑھوں کے احساسات اس میں پیدا ہی نہیں ہوئے تو یہ کیسے سمجھ سکتا؟ آپ انسان کو دیکھتے چلے جاؤ، ایک بے شعور باشعور کو نہیں سمجھ سکتا، ایک باشعور عقل والے جوان کو نہیں سمجھ سکتا، ایک جوان بوڑھوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا. مگر اگر کسی بوڑھے سے پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے، کہا ہم سب سمجھ کر آئے، ہر منزل سے گزر کے آئے، ہم کبھی بے شعور تھے، پھر باشعور ہوئے، پھر باتمیز ہوئے، تو پوری رہ گزر تو ہم نے طے کر دی ہے. اب ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ ہم نے کیا سمجھا؟ اسی لیے بوڑھوں کی بات بڑے تجربے کی ہوتی اور ان کی باتوں کے اندر جذباتیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ہر نشے کو فراز سے گزر کر کے ایک خاص منزل پر پہنچتے ہیں، نہ جانے کتنے تجربات سے گزر کر پہنچتے ہیں. آپ خیال کرو، بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو صفت جس میں ہو نا وہ کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے. جب بے شعور بچے میں شعور ہی نہیں تو کیا سمجھے کہ شعور کیا چیز ہوتی ہے. جب ایک چھوٹے سے بچے میں جوانی کے جذبات ہی نہیں تو کیا سمجھے جوانی کیا چیز ہوتی ہے. جب ایک جوان میں بوڑھوں کے احساسات ہی نہیں تو وہ کیا سمجھے کہ بڑھاپا کیا چیز ہے. مانو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت ہو، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت ہو. تو بولو کلمہ پڑھنے والوں، اب نبی کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ نبوت کی صفت ہو، نبوت کی صفت ہو. جب تیرے اندر نبوت کی صفت ہی نہیں ہے تو تو کیا جانے کہ نبی کیا ہوگا. جب نبوت کی صفت ہی نہیں ہے ذرا سا سوچو، تم کیا سمجھو. نبوت کی صفت ہوتی تو سمجھ لیتے کہ نبی کے کان کیسے ہوتے ہیں، نبی کی آنکھ کیسی ہوتی ہے، نبی کی زبان کیسی ہوتی ہے، نبی کی قوت شامہ کیسی ہوتی ہے. دیکھنے میں تو ایک ہی جیسا لگتا ہے، دیکھنے میں بچہ بھی ویسے ہی لگتا ہے، جوان بھی ویسے ہی لگتا ہے، بوڑھا بھی ویسے ہی لگتا ہے. قدوں سارے نقشے وہی ہیں، دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھ، ایک منہ، دو کان، سبھی کیا ہے. مگر دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو صفات بچے میں ہے ہی نہیں اس صفات والے کو کیا سمجھ سکتا. تو دوستو، نبی کو بھی سمجھنے کے لیے، صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کہ نبی کی کان، ایک تو یہ ایک ہے نبی کا سمجھنا
سنتا ہوں ارا مالا تمام آسما مالا تسمان، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم سے. آپ نے مان لیا. نبی بولتے چلے گئے کہ عالم برزخ پر میری نظر، آپ نے مان لیا. مگر آپ اس کو سمجھنا نہ کہیے گا، اس کو ماننا کہتے ہیں کہ نبی اپنی شان بتاتے گئے، آپ مانتے گئے. سمجھنا تو وہ ہے کہ یہ کیسے دیکھ لیا، کیسے سن لیا، جب وہ صفت آپ میں بھی ہو. جب وہ صفت آپ میں بھی ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نبی کیسے دیکھتا. ارے آپ خیال وہ وادی نمل میں ذرا چلیے، نبی کے سننے، ایسے تو بظاہر کام بولی مگر سننے کو سمجھنا تو قرآن کی روشنی میں سمجھیے. حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جائیں، واقعہ نگاری مقصود نہیں، واقعہ مشہور ہے، آپ کے کانوں تک پہنچے ہوا، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے وادی نمل سے جب گزر ہونے والا ہے تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا، کہیں نادانش کا طور پر اپنے پامال لگا. کس نے کہا؟ چیونٹی. کس سے کہا؟ جنگل کی چیونٹی سے. تو قرآن من قولها، حضرت سلیمان نے جب اس آواز کو سنا تو مسکرا پڑے. یہ قرآن اشارت ہے، ہنس پڑے. میں آپ کو بتاؤں حضرت سلیمان نے کتنی دور سے سنا؟ 2 روایتیں. ایک روایت ہے کہ 9 میل سے سنا، ابھی 9 میل پر تھے اور اس نے یہ کہا تھا تو سن رہے. ایک روایت ہے کہ 3 میل سے سنا. چلیے وہ ہلکی والی روایت ہے، 3 میل والی، تو 3 میل سے سن لیا چیونٹی کی آواز. حضرت سلیمان نے 3 میل سے چیونٹی کی آواز. یہاں تو پتہ نہیں چیونٹی ملتی بھی ہے کہ نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ذرا پکڑ کے کان میں رکھ کے سن لو. وہاں تو 3 میل سے سنا تھا، تم چیونٹی کو پکڑ کے کان میں رکھ کے اس کی آواز سن لو. نہیں سن پاؤ اس کی آواز. پتا یہ چلا کہ کان کا نقشہ ایک ہے، کان والا کچھ اور ہے. نقشہ دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ کہ کان کا بناوٹ بالکل میرے کان کی طرح ہے، آنکھ کا انداز بالکل میری آنکھ کی طرح نہیں. معلوم حضرت سلیمان. اور میں ایک بات کو بہت تعجب کرتا ہوں، اس پر مجھے تعجب نہیں کہ حضرت سلیمان نے کیسے، تو نبی ہے، نبی نے سنا یہ کیا کرتے ہو. بالکل مجھے ہے، بالکل مجھے ہے. مجھے تعجب دوسری طرح سے تھا. تعجب کیا ہے کہ چیونٹی نے کیسے دیکھی. اتنی بڑی چیونٹی کہ تولو تو تول نہ سکو، ناپو تو ناپ نہ سکو. اتنی چھوٹی سی چیونٹی اس نے 3 میل سے حضرت سلیمان کو دیکھ کیسے لیا. آپ تو ماشاءاللہ 6.5 فٹ کے ہیں، بتا تو دیجیے 3 میل کی دوری پر کیا باہر نکل جائیں گے. بتائیے 3 میل کے فاصلے پر کیا ہے. نہ 3 میل کی آواز سننے میں آتی ہے، نہ 3 میل کی صورت. اب چیونٹی نے دیکھ لیا، چیونٹی نے دیکھ لیا تو سمجھ میں بات آئی کہ میرا خدا قادر مطلق ہے. اگر وہ دکھانا چاہے تو چیونٹی کو بھی غیب کی بات دکھا سکتا ہے. اگر نبی کو بتائے تو کیا کہتے ہیں. ایک بات انصاف سے بتاؤ، جو قرآن ایک جاہل کو عالم کے برابر ماننے کو تیار نہیں، جو قرآن ایک کافر کو مومن کے برابر ماننے کو تیار نہیں، جو قرآن ایک گمراہ کو ہدایت والے کے برابر ماننے کے لیے تیار نہیں، جو قرآن ایک ظلمت والوں کو نور والوں کے برابر ماننے کو تیار نہیں، وہ قرآن کسی غیر نبی کو نبی کس منوائے. جاہل عالم کی طرح نہیں، تو نبی غیر نبی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر ہیں. سبحان اللہ. ارے دوستو یہ تو موٹی سی بات ہے، 5 انگلی بھی برابر. میں ایک ایسا مثال
انسان کو برابر کرنے والی جتنی تحریکیں ہیں سب ناکام ہوئی. اشتراکیت نے سر اٹھایا، کمیونزم نے سر اٹھایا تھا کہ ہم انسان کو برابر کر دیں گے. برابر نہیں کر سکتے، اور برابر کرنے کا نسخہ بھی نہیں نکالا. بڑا اچھا نسخہ نکالا برابر کرنے کا. سارے انسان برابر، پڑھے لکھے برابر، جاہل ہوں اور جو کیا نام ہے عالم ہو، وہ سب برابر. ایسا برابر کیا، ایسا برابر کیا کہ ان کا سارا نظریہ ہی برابر ہو. اور اب وہ تسلیم کرنے لگے ہیں دوسروں کی ملکیت کو. اب وہ تسلیم کرنے لگے ہیں نہیں فرق مراتب ہونا چاہیے. اب وہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ کی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی. برابر کرنے چلے تو عجیب انداز سے کیا، صلاحیتوں کے لحاظ کو لا دیا. اور پھر جب برابر کرنے چلے تو کس انداز سے کیا؟ نتیجے کے لحاظ سے. جس کے سر پر ٹوپی ہو اس کی ٹوپی اتار لو تاکہ ننگے سر کے برابر ہو. جس کے گھر ہو گھر گرا لو تاکہ بے گھر والوں کے برابر ہو. جس کے پاس روٹی ہو چھین لو تاکہ بھوکوں کے برابر ہو جائے. راستہ دیکھیے، نام لے رہے ہیں ملانے کا اور کام کر رہے ہیں مٹانے کا. کام کر رہے ہیں مٹانے کا. اب دیکھو فطری برابری اگر دی ہے تو اسلام نے دیا، جس میں فرق مراتب بھی ہو، مگر ایسا برابر کیا ہے، ایسا برابر کیا ہے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب تک دل کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، ذہنوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسلام کی خوبی ہے، میں آپ کو بتاؤں انصاف سے، یہ مسجد کے اندر جو مظاہرہ آپ کرتے ہیں 5 وقت اور پھر اس کے بعد جمعہ کے دن اور پھر عید کے موقع پر، دنیا کا کوئی مذہب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. آپ کھڑے ہو گئے، ادب سے آ کر بیٹھ گئے. ایک تو آپ نے اپنا امام بنا لیا، باقی مقتدی بن گئے، سب بستہ بیٹھ گئے. کیا تہذیب ہے، کس قدر شائستگی ہے، کس قدر ڈسپلن ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی غریب پہلے چلا آیا، وضو کیا، پہلے صف میں آ کر بیٹھ گیا. پہلے سب تو غریبوں سے بھر گئی. اب آپ کے رئیس لوگ چلے، وہ بھی پہنچے، انہوں نے وضو کیا، دیکھا پہلے سب بھری ہوئی ہے، کچھ بھی خیال نہیں آیا، کچھ بھی توہین نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. پیچھے آ کر بیٹھ گئے. کوئی ان کے دل میں کوئی تردد نہیں، اپنی کمی کا کوئی احساس نہیں. آگے بڑھنے والے اور غریب کو اپنی بڑائی کا کوئی تصور نہیں، پیچھے رہنے والے رئیس کو اپنی کمی کا کوئی تصور نہیں. اور اس کے بعد وہ منظر تو عجیب ہی تھا کہ اس امیر کے گھر میں یہ غریب جا نہیں سکتا تھا. اس امیر کے مقابلے میں یہ غریب اس کے سامنے اس کے برابر بیٹھ نہیں سکتا تھا. مگر میں نے تو مسجد میں ایک منظر یہ دیکھا کہ سجدے کے عالم میں جہاں اس غریب کا پیر تھا وہاں اس امیر کا سر تھا، وہاں اس امیر کا سر تھا. یہ سر جھکانے والا اسلام نہیں ہے تو ایسے سر جھکانے والا. اب جب یہاں سر جھکا کر کے وہ جائے گا تو سوچے گا کہ ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں متکبر نہیں ہونا چاہیے. خدا نے ایک غریب کے پیر کے قریب ہمارا سر کر دیا. ایک غریب کے دوستو، نہ غریب کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، نہ امیر کے اندر اپنے چھوٹے پن کا کوئی احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہماری عبادت کا اعجاز ہے، یہ ہماری عبادت اور ہمارے طریقہ عبادت کا ایک اعجاز ہے. اور اس کے بعد یہ ملانا اسے کہتے ہیں. ایسا ملاؤ، ایسا ملا دو، دل کی تطہیر کر دو، ایسی تطہیر ہو جائے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی درویشی میں بھی انسان مگن ہو، عثمان غنی کی تونگری میں بھی گزرے. تونگری ہو تو عثمان غنی کی تونگری ہو، اور درویشی ہو تو علی مرتضیٰ کی درویشی ہو. ذرا سا آپ خیال کرو، اس فرق مراتب کو رکھنا ہی پڑے گا. گر فرق مراتب نہ سنی زندگی. اسی چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانی طبقات میں بھی دیکھو تو فرق مراتب. مثال کے طور پر کسی بھی ملک میں رہنے والے
ہیں اس ملک میں، مگر کام کرتے ہیں دوسرے ملک کا. رہتے ہیں اس ملک میں، کھاتے ہیں یہاں، پیتے ہیں یہاں، ہوائیں یہاں پیتے، سب کچھ یہاں، حقوق یہاں سے لے رکھے اور کام کہیں اور، جاسوسی کرتے. جانتے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جب حکومت کی گرفت میں آئے گے انہیں ہلاک کر دیا جائے. جاسوس کی یہی ایک سزا ہے، سے قتل کرو. اگر بغاوت ثابت ہو جائے تو اس سے قتل کرو. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ہلاک ہونے والے، یہ ہاتھ میں آئیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. ایک تو یہ کو، اور دوسرے کون ہیں؟ رہتے تو ہیں اسی ملک میں اور اس ملک کے دستور کے وفادار بھی، مگر نافرمان، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، جن جن چیزوں سے روکا گیا وہی کرتے ہیں. تو نافرمانوں کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ آ گئے ہاتھ میں تو انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور جب سزا ہو جائے گی تو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ کون لوگ ہوئے؟ معذبین، معذوبین. یہ حالقین نہیں، یعنی وہ ہے جن پر عذاب ہوگا، عقاب ہوگا، گورنمنٹ معاف نہ کرے تو اصحاب عقاب کو ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ دوسری قسم کے مانتے سمے کرتے کچھ نہیں. ارے ہمارے انڈیا کا تو حال بڑا تھا، اور تم کچھ کہیں کا حال جانتے نہیں، اپنے ملک کا جانتے ہیں کہ وہاں تو برائیاں علانیہ ایسا کرتے ہیں. رشوت کا تو اتنا چلن ہو گیا کہ اب رشوت کا نام ہی بدل دیا، نام بدل دیا. کہتے ہیں حق چاہیے، حق، ہمارا حق کیا ہے؟ میں سوچتا کہ تو حق یہ ہے تو باطل کیا ہے؟ اور اتنے انداز سے لیتے ہیں. ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا، بڑی حیرت ہوئی. وہاں کے تھانے ہوتے ہیں، داروغہ صاحب جہاں رہتے ہیں، سب انسپکٹر، تو وہاں گاندھی کی تصویر، اور گاندھی کی تصویر کا وہ پوز جس میں ڈنڈا لیے ہوئی ہے ہاتھ میں اور ہاتھ سے یوں شانتی کا اشارہ کر رہا، ایک پوز اس کا ایسا، تو وہی پوز لگا ہوا. اور نیچے منشی جی بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک شخص آیا تو منشی جی نے اس سے 2 روپیہ رشوت مانگی. اس کو بھی مزاق، اس نے کہا منشی جی آپ کو شرم نہیں آتی؟ گاندھی جی کی تصویر کے نیچے آپ رشوت لیتے، اوپر ہی تصویر ٹنگی ہوئی تم رشوت لیتے اور شرم نہیں آتی؟ تو منشی بھی ہنستا، کہتا ہم تو گاندھی جی کی بات مانتے ہیں، ہم تو تم سے صرف 2 مانگتے، وہ تو کہہ رہے 5 لوگ، کہہ رہے 5 لوگ، ہم تو ان کی بات مانتے ہیں. مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ آدمی اپنی برائیوں کی تعریف کرتا ہے. تو ایسے لوگ اگر ہاتھ آ گئے تو انہیں ہلاک تو نہیں کیا جائے گا، مگر عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد اور آگے کچھ لوگ اور
कानून नाफिज किया जाए। ये कोर्ट कचहरी वाला, और एक है इंतजामिया जहां कानून की हिफाजत की जाती है। मुल्क में बदगनी न होने पर ये कोतवाली और ये थाना वगैरह, ये एसपी, डीवाईएसपी, आईजी वगैरह इस शोबे में आते हैं। और एक है दिफाइया यानी मिलिट्री वाले जो मुल्क को गैरों से बचाते हैं, जैसे मेजर, जनरल, कर्नल वगैरह, लेफ्टिनेंट वगैरह। ये मुख्तलिफ मनासिब है हुकूमत के, और बढ़ते चले जाइए। इस मिसाल को मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूं कि इसके बाद जो बात मुझे कहनी है वो बात आसानी से आप समझ सकते हैं। पहले अपनी इस मिसाल को आप समझ लें। अब उसके बाद तो ये सब गवर्नमेंट के मनसबा। तो जब आपने गवर्नमेंट की वफादारी की, उसके लिए मतलूबा सिफात हासिल किया आपने, तो कहीं आप मुकदमा में पहुंचा दिए गए, कहीं आप अदलिया में पहुंचा दिए गए, कहीं आप इंतजामिया में पहुंचा दिए गए, कहीं आप मिलिट्री में पहुंचा दिए गए। और फिर आपका व्यापार क्या है? आपके व्यापार और आपका पसंद कितना है कि अगर आप मिसाल के तौर पर जज बना दिए गए, जज बना करके जब जज की कुर्सी पर आप बैठे और कुर्सी पर बैठकर जब आप कोई फैसला करते हैं तो आपका नाम तो अब्दुल रहमान है, मगर ये नहीं कहा जाएगा कि ये फैसला अब्दुल रहमान का फैसला है, बल्कि ये कहा जाएगा कि गवर्नमेंट का फैसला। आपने किसी पर कोई फैसला कर दिया तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, कलम चल रहा है अब्दुल रहमान का और नाम लिया जा रहा है गवर्नमेंट का। अब अब्दुल रहमान अगर किसी का साथ जुल्म करे तो ये गवर्नमेंट का जुल्म है, और किसी के साथ इंसाफ करे तो ये गवर्नमेंट का इंसाफ, किसी को कुछ दे दे तो ये गवर्नमेंट की देन है, किसी से कुछ ले ले तो ये गवर्नमेंट का लेना होगा। आप क्या करें? मालूम हुआ कि मनसब की बात, यही अब्दुल रहमान अपने घर में जाके कोई फैसला करे तो उसके चेहरे पे मार किया जाएगा। गवर्नमेंट की कुर्सी पर बैठ के फैसला करोगे तो तुम्हारी तहरीर गवर्नमेंट की तहरीर हो जाएगी, तुम्हारा फैसला गवर्नमेंट का फैसला हो जाएगा, तुम्हारी मदद गवर्नमेंट की मदद हो जाएगी। कुछ भी हो, किसी महल्ले में रहने वाले हो, मगर मनसब की बात है। ऐसे ही दोस्तों, ये हमारे मिलिट्री वाले, हमारी मिलिट्री जब लड़ती है, मुकाबले में जाती है दुश्मनों के, अगर वो जीतती है तो ये पूरे मुल्क की जीत होगी, अगर वो हारती है तो पूरे मुल्क की हार। मालूम ये नहीं हुआ, एक बात समझो कि गवर्नमेंट चुन चुन के भेजते हैं। कोई फौज मुल्क को बचाना जरूरी है कि नहीं? है जरूरी? तो जब है जरूरी तो सारे मुल्क वाले नमाज पर क्यों नहीं जाते? मालूम ये हुआ कि हर एक में बचाने की ताकत नहीं है, बचाने वाले को चुना जाएगा। पूछा कौन चुनेगा? गवर्नमेंट चुनेगी, जिसे अपने मुल्क को बचाना वो चुनेंगे। खुद से आप फौजी नहीं बन सकते, खुद से आप कर्नल नहीं हो सकते, खुद से आप सिपाही नहीं हो सकते, खुद से आप लेफ्टिनेंट नहीं हो सकते, खुद से आप जनरल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट का इंतखाब होगा, चुना जाएगा, उस लायक जब तुम हो गए तब। दोस्तों, मुल्क बचाने के लिए जरूरी है कि जिसका मुल्क हो वो चुने। तो जब दीन बचाने की बात आती है तो हर कोई दीन नहीं बचा सकता, इसके लिए भी जरूरी है कि जिसका दीन है वो चुने, वो जिसको चुन करके चाहे आगे बढ़ा दे। इसलिए कि जिस तरह से मुल्क बचाने की सलाहियत हर एक में नहीं होती, उसी तरह से दीन बचाने की भी सलाहियत हर एक में नहीं होती। जिस तरह मुल्क बचाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, उसी तरह दीन बचाने के लिए इल्मे दीन की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर इल्म के दीन बच जाए, सलाहियत होनी चाहिए। और उसके बाद हमारी मिलिट्री अगर जीतती है तो वो हमारी जीत है। इसीलिए हमारे उलमा और औलिया की जो तबलीग है वो सारी उम्मत की तबलीग है, वो सारी उम्मत की तबलीग है। और हमारे उलमा और औलिया अगर खामोश हो जाए तो सारी उम्मत गुनहगार। हमारी मिलिट्री की जीत पूरी मुल्क की जीत है और उसकी हार पूरे मुल्क की हार। कोई कहीं भी बैठा अपने वतन में बैठकर कहेगा हम हारे, और जीतती मिलिट्री होने के हम जीत गए। साहब देखो, तो उलमा और औलिया इकराम इनकी
سے نجات پا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جو عذاب پانے والے ہیں، عذاب پا کے بھی نجات پانے والے ہیں، کیا وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو بغیر عذاب کے نجات پا جائے؟ اور جو نجات پانے والے ہیں کیا وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے نجات بھی نہیں پائی، نہ جانے کتنے کو نجات دلا دی؟ منصب والوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچو، عام حالات میں بھی دیکھو، ہر انسان ایک جیسا نظر نہیں آتا۔ بس چلو حکومت الہیہ میں بھی دیکھو، یہ تو ہم نے عام حالات کی مملکتوں کا ذکر کیا، اب حکومت الہیہ میں بھی آپ کرتے کہ حکومت الہیہ میں بھی بسنے والے چار قسم کے لوگ ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں جو حکومت الہیہ میں رہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو رہتے ہیں خدا کی بنائی ہوئی زمین پر، سانس لیتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے، کھاتے ہیں خدا کا دیا ہوا اور پوجتے ہیں بتوں۔ لیجیے کھانا پینا خدا اور جھکنا ہو غیر دیا گیا، یہ باغی اگر انہوں نے اپنی بغاوت سے توبہ نہیں کیا یہ ہلاک ہے، ہلاکت سے انہیں کوئی نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں مانتے سمے کرتے ہیں، اس کی لسٹ تو بڑی لمبی ہو جائے۔ مانتے ہیں کہ نماز 5 وقت پڑھ رہے، مگر جب فرصت ہوگی تو پڑھ لے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا، کوئی سوچتا ہے کہ سادگی بھی پڑھ رہی ہے۔ خوب تقسیم کی ہے کسی نے کہ نمازیوں کی بڑی قسمیں، ایک تو نمازی ہوتے ہیں جس کو ہمارے یہاں کی بہت ٹھاٹ ہے، جو ٹھاٹ نمازی ہو جو 5 وقت نماز پڑھتا کہتے بہت ٹھاٹ نماز، اور ایک نمازی کہتے یہ 8 والا نماز، تو 8 والا جو ہے وہ صرف ایک دن پڑھتا ہے، اور ایک نمازی کہتے یہ 360 والا، یہ صرف عید اور بقرعید ہی پڑھتا ہے، اور ایک نمازی کا ایسا ذکر کیا وہ کھاٹ والا خود نہیں پڑھتا، جب مر جاتا ہے تو دوسرے اس کی پڑھتے ہیں۔ ایسے تو مانتے تو ہیں کہ نماز فرض، ایسا فرض ہے کہ کہنے کی بھی تو کافر بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان سے نماز پڑھنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھائی جائے، مگر نہیں پڑھتے۔ مانتے تو ہیں کہ روزہ ضروری ہے، مگر روزہ کیا رکھیں پورا رمضان ہی کھا جائے۔ مانتے تو ہیں کہ صاحب نصاب میں زکات نکالنا ضروری ہے، مگر جب نکلتا ہے تو دل میں خلق ہوتا ہے یہ چلا گیا یہ چلا گیا، حالانکہ دیکھنے والا بھی عجیب اللہ سے دیکھتا ہے، 40 میں ایک ہی تو جاتا ہے، 40 میں ایک جاتا ہے، ایک جا رہا ہے اس کو تو دیکھ رہا، اور 42 بچ رہا یہ نہیں دیکھ رہا کہ بچا کیا، وہ نہیں دیکھ رہا یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے۔ صاحب استطاعت ہے ہم نہیں کرتے۔ تو دوستو اس طرح کی کتنی بیماریاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ ہماری اپنی بیماریاں، اور اپنی بیماری آدمی خود خوب سمجھتا ہے۔ یہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان نافرمانوں پر کیا حاصل ہوگا؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ان کا ساتھ نہ دے تو خدا کے عذاب و عقاب سے یہ کیسے بچ سکتا؟ اگر سنو یہ ہلاک ہونے والے نہیں ہیں، یہ معذبین اور معذوبین میں سے ضرور ہے، سزا پائیں گے، مگر نبی کی شفا سے پھر انہیں نجات دی ہے۔ تو جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟
لیے کہا گیا تھا 40واں نکال دو کام چل جائے گا، مگر وہ 40واں بھی نہیں بچا رہے ہیں، پروانہ کو چلا گئے، کو کون بات صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، سب کچھ لٹا دے رہے ہیں خدا کی راہ میں، بس آپ دے دو اپنی جان کا قربان کرتے رہے، مال قربان کرتے رہے۔ دوستو پوچھو جاؤ بڑھے آدمی سے پوچھو کہ سیدنا غوث جیلانی کی ریاضت و عبادت کا عالم کیا تھا۔ آج اس غوث پاک کی 11ویں منانے کے لیے آپ بیٹھ کر ہو، ان کی زندگی ان کی سیرت کو دیکھو کہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اتنے رفیع شان ہونے کے باوجود عبادت و ریاضت کا کیا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری آپ کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم تو مقابل تقدیس نعمت میں کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، سنو غوث اعظم کو ہم نہ سمجھ سکیں گے، ہم کیا سمجھ سکیں گے، کیا سمجھائیں گے، تو ان کے کلمات طیبات نقل کروں، نظر تو الى بلاد اللہ جمع کا خردلۃ لنا حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی میں، جیسا رائی کا دانہ ہتھیلی میں ہے۔ دوستو رائی کے دانے کی حقیقت کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھو، انگلی رکھ دو، ہلا دو تو پورا انقلاب آ جائے، انگلی رکھ دو تو چھپ جائے۔ تو گویا سیدنا غوث پاک بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی حالت بالکل ایسے ہی ہے کہ اس پر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں تو وہ غائب ہو جائے، جو اگر ہاتھ ہلا دوں تو اس میں انقلاب آ جائے۔ نظر تو الى بلاد اللہ جمع، بلکہ فرمایا وما منها شهور و ظهور تمر وتنقضي بالآخر، دنیا کا کوئی مہینہ، دنیا کا کوئی شہر ہے، کوئی مہینہ، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو میری بارگاہ میں اجازت لیے بغیر آگے بڑھے۔ راستہ دیکھو، بلا ہوا کہیں اس سے کوئی فی جبال لدکت مختصر بین حوالی، اگر میں اپنی توجہ کو پہاڑوں پہ ڈال دوں وہ ریت بن کر کے ریگستان میں مل جائے۔ راستہ بلا ہوا کہیں اس سے کوئی فوق مجید لکان میں قدرت المولا تعالی، اور اگر میں اپنی توجہ کو مردے پہ ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے۔ بلا ہوا کہیں اس سے کوئی فی بہاری نسیر کل قوم فی الزوالی، اور اگر میں اپنی توجہ کو سمندروں پہ ڈال دوں تو وہ سب کے سب عالم زوال میں پہنچ جائیں۔ سوچو بلول میں کسی بھی فوق داری لخمرت والتفت سے رحالی، اور اگر میں اپنی توجہ کو آتش کدے پہ ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے ٹھنڈی ہو جائے، میرے توجہ کے حال سے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ خیال کریں کیا مقام، کیا اونچا امام زمانہ سیدنا غوث پاک، امام زمانہ، امام زمانہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے زمانے کے بعد سے حضرت امام مہدی کے زمانے تک یہ سارا زمانہ غوث پاک کا زمانہ، یہ سارا زمانہ تو ہم لوگ سب کے سب رعایا ہیں غوث پاک۔ ذرا سا خیال کریں، اسی لیے ہر جگہ ان کا چرچا، ہر جگہ ان کی 11ویں، ہر جگہ ان کا نام۔ اب آپ خیال کرو، مگر ان کی عبادت و ریاضت کا اعلیٰ اس مقام اور اس منزل پر رہنے والا غوث، ان کی ریاضتوں کا عالم کیا کہ کعبے کے کنکریوں کے اوپر چہرے مقدس رکھ کر کے سیدنا غوث پاک کے الفاظ سنو، کیا فرمایا خدا بندہ اگر مستوجب حکومت مراد روز قیامت نابینا مریں گے تا پر روی رنگی کا شرمشار نہ باشم، اے اللہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی ہو۔ آسان خیال کرو، کیا مگر وہ عبادت کرنے والے، رات رات پر خدا کو یاد کرنے والے، جیسے جیلانی کی عبادت، خواجہ اجمیری کی ریاستیں کرتے بھی رہے، اتنا کیا جب خدائی ہوتی یہ ہوتا ہے، یہ منصب والے، یہ منصب والے صرف نجات پانے والے نہیں ہیں، یہ منصب والے ہیں، اور جب منصب والے ہیں بیٹھا دو، کسی کو قطبیت کی مسجد میں بٹھا دو، کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو نجی، کسی کو نقی، کسی کو عطا، کسی کو اپنا ولایت کے مختلف درجہ، کسی کو غوث، کسی کو غوث العالم، کسی کو غوث العالم، کسی کو خواجہ خواجہ، کسی کو گنج داتا بخش، کسی کو گنج نوا، کسی کو گنج شکر، بنا دو ولایت کے درجہ، کہیں کو بتا دو، یہ منصب والے لوگ، یہ کرسی والے لوگ ہیں۔ اب کرسی والے کا حال آپ سن چکے ہیں، ایک مثال میں نے دی تھی کہ عبد الرحمن
پر بیٹھ کر کے سیدنا غوث پاک جو مدد کرے وہ خدائی مدد، جو پکڑ کرے وہ خدائی پکڑ ہے، فیصلہ کرے وہ خدائی فیصلہ، جو بول دے وہ خدائی بات ہے، جو کہہ دے وہ خدائی قانون ہے۔ یہ منصب کی بات، اس جگہ پہ بیٹھنے کی بات۔ اور میں نے دیکھا کہ جب عبد الرحمان جب بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے تو گورنمنٹ کے بابرتی سپاہی کھڑے رہتے، جیسے یہ فیصلہ کرے ویسے میں تعمیر کروں، جیسے یہ فیصلہ کرے۔ یہاں اس نے کہا اس کو جیل جا، فوراً پکڑ لگی، نکلنے کا چانس نہیں، بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ تو ہم نے بھی یہ دیکھا کہ غوث پاک فیصلہ جب کرتے ہیں تو خدائی یہ کارکنان قضا و قدر بھی کھڑے رہتے ہیں کہ منہ سے نکلے بات ہو جائے، منہ سے نکلے بات ہو جائے۔ ایسے ایسے فیصلے غوث پاک نے کیے۔ ایسا ایک بات میں بتاؤں، عبد الرحمان جب کورٹ میں جا کے فیصلہ کرتا ہے تب وہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ جب وہ کرسی بیٹھتا ہے اس وقت جج ہوتا ہے، مگر اپنے گھر میں فیصلہ کرے تو اس فیصلے کی قیمت نہیں، اس فیصلے کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے وہاں وہ جج نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ عبد الرحمان کو ریٹائر بھی ہو جاتا، ہو گیا تو کسی قیمت کرے گا۔ اب اگر وہ فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ جو اس کے چہرے میں معلوم ہے کہ اس کرسی کا فیصلہ اور ہے اور ہمارے محلے والے عبد الرحمان کا فیصلہ اور ہے، ہمارے محلے میں رہنے والا عبد الرحمان اس کا فیصلہ اور ہے۔ مگر سنو، غوثیت کی منصب پر جسے بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کی کرسی، اس کا منصب اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رہے منصب نہ رہے۔ میرا غوث گھر میں ہے جب بھی غوث ہے، میدان میں ہے جب بھی غوث ہے، بازار میں ہے جب بھی غوث ہے، جنگل میں ہے جب بھی غوث ہے، صحرا میں ہے جب بھی غوث ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے کہ کوئی خاص کرسی اس پر بیٹھے تو غوث بنے، کوئی خاص کرسی، اس کا منصب اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ویسے ہم نے دیکھا کہ جب تین کے جوتا پہن کر کے حضرت غوث پاک نکلے تو ایک داخل کی نیت بدل گئی، سوچا اگر یہ ہاتھ آ گیا تو نہ جانے کتنے ہزار دینار کا مالیت مل جائے گی۔ آیا اور آ کر کے اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن کو تھاما۔ اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ میں غوث وقت کا دامن پکڑ رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بغداد کے عبد القادر کا دامن پکڑ رہا ہوں، بڑی دولت مل جائے گی، بڑا سرمایہ۔ دنیا کی نیت لے کر آیا تھا، دین کی کوئی خواہش، دین کی کوئی تمنا نہیں تھی، مگر پکڑا دامن چپے کو کھینچنے کے لیے۔ مگر یہ تو منصب غوثیت والے کی بات تھی، یہ تو منصب والے کی بات تھی۔ سر کو اٹھایا، فیصلہ فرما دیا، چلتے چلتے فیصلہ فرما دیا۔ الہ العالمین، اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک نہ چھوڑے، قیامت تک نہ چھوڑے۔ اتنا کہنا تھا، آیا تھا دنیا لینے دین لے کے جا رہا ہے، آیا تھا جبہ لینے ولایت لے کے جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ادھر فیصلہ ہوا، ادھر تعمیر ہو گئی، ادھر فیصلہ ہوا، ادھر کارکنان قضا و قدر نے اس کی تعمیر کر دی حکم الہی سے۔ اب خیال کرتے چلے جائیں، یہی غوث پاک ہے جن کے گھر میں ایک چور بھی چلا گیا تھا، چور گیا تھا غوث پاک کے گھر میں۔ ایک بات بتاؤ، جب کسی کے گھر میں کوئی جائے تو جو چیز اس میں ہوگی وہی تو پائے گا، جو چیز اس میں ہوگی وہی تو پائے گا، ورنہ وہی قصہ ہو جائے گا کسی گھر میں کچھ ہو ہی نہ۔ وہ درویش والا قصہ، چور آتا ہے، یہ چور آ گیا، جب اندر چور گیا تلاش کر رہا رات کا وقت، وہ بیچارہ چورا آنکھ کھل گئی تھی، جب آنکھ کھلی دیکھا چور ہے تلاش کر رہا، تو وہ ہنس رہا، کیا تلاش کر رہا؟ ارے یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ ارے جب یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ ذرا صاف خیال کر۔ اس سے سمجھ میں بات آئی ہے کہ جب ہمیں کچھ لینا ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس سے لینا وہ چیز اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ ایک بات تمہیں علم لینا تو جس کے پاس جاؤ گے یہ تو سمجھو گے نا کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں۔ تمہیں ہنر لینا تو جو ہنر لینا ہے اسی ہنر والے کے پاس جاؤ گے۔ تمہیں فن لینا تو جو فن سیکھا اسی فن والے کے پاس جاؤ گے۔ اگر تمہیں سونا لینا تو اس کے پاس جاؤ جہاں سونا ہو، تمہیں چاندی لینا تو وہاں جاؤ جہاں چاندی ہو، تمہیں دولت لینا تو وہاں جاؤ جہاں دولت ہو۔ اور اگر کسی فقیر کے گھر میں چلے گئے تو کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ تو جانے سے پہلے اتنا تو دیکھنا کہ جو چیز مجھے لینی ہے وہ وہاں ہے کہ نہیں۔ تو جس طرح
تحریک یہ خدائی تحریک ہے، ان کی مدد یہ خدائی مدد ہے. ہم ان کے در پہ جاتے ہیں تو غیر کے پاس نہیں جاتے، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہم غیر کے پاس نہیں جاتے. اگر اولیاء انبیاء خدا کے غیر ہو جائیں تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ جب انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو جائیں گے تو پھر خدا کا اپنا کون؟ دیکھو اپنے اور غیر کی بات ایک سن لو. اپنے اور غیر کی بات. ایک صاحب ہے وہ مجھ سے پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہ رہے. دیکھا 2-4 آدمی بیٹھے، انہیں تعمیر ہوا. میں نے کہا بات کرو، یہ اپنے ہیں غیر نہیں، یہ اپنے ہیں غیر نہیں ہے. اب آپ نے اپنی بات رکھ دی. معلوم ہوا کہ غیر کسے کہتے ہیں؟ جو بیگانہ. غیر کسے کہتے ہیں؟ جو دور. اور جو اپنا ہوتا ہے تو دیکھو تو غیر کون ہے؟ جن کے لیے قرآن میں من دون اللہ. اور خدا کے اپنے کون ہیں؟ ولی اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، کتاب اللہ. جو اللہ کی طرف نسبت ہو جائے وہ اللہ کے ہیں، جو اللہ کی طرف نسبت نہ ہو وہ غیر ہے. دوستو یقین جانو، جس طرح ایک ملک اپنے ملک کی ملٹری سے اگر تم نے مدد لی تو یہ غیر کی مدد نہیں ہے. اپنے ملک کی عدالت سے اگر تم نے مدد لی تو یہ غیر کی مدد نہیں ہے. اپنے ملک کے انتظامیہ سے اگر تم نے مدد لی تو یہ غیر کی مدد نہیں ہے. اگر اپنے ملک کے مقننہ سے تم نے مدد لی تو یہ غیر کی مدد نہیں ہے، یہ خود تمہارے ملک کی مدد ہے. مگر اپنے ملک میں رہ کر کے دوسرے ملک سے مدد لو تو اب یہ غیر کی بات آ گئی. اپنے ملک میں تو خدائی ملک میں رہنے والوں، خدا والوں سے اگر مانگو گے تو یہ غیر کی بات نہیں ہے، اور خدا کے باغیوں سے مانگو گے تو یہ غیر کی بات ہے. بات بہت سیدھی سی بات ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فائزین میں سے ہیں، یہ اونچے درجے والے لوگوں میں سے ہیں. اب اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں ذرا سا لے جاؤں کہ ان فائزین کا مقام کیا ہوگا میدان قیامت میں. جان کر کیا ہوگا؟ یہ اولیاء کرام بزرگان دین، یہ ہمارے سیدنا غوث پاک، ان کا حال میدان قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا فضل ہے. انبیاء کرام اولیاء کرام کو دیکھ کر رشک کریں میدان قیامت میں. رشک انبیاء کرام کا مقام اونچا اور انہیں کے صدقے میں ان کو درجہ ملا. مگر جو سکون و اطمینان میں وہاں میسر ہوگا اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام رشک کریں. میں بتاؤں لفظوں کو سن کر ذرا گھبراہٹ ہوگی، وضاحت سے شاید بات سمجھ میں آئے. میدان قیامت میں ہم کو، آپ کو، سب کو خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا. اور انبیاء کرام کو بھی خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا. اور اولیاء کرام کو نہ خوف نہ غم. انبیاء کو خوف اور غم، اولیاء کو نہیں. بات یہ ہے، بات بہت واسع. انبیاء کو اپنا خوف نہیں، انبیاء کو اپنا غم نہیں، بلکہ انبیاء کو اپنے امتیوں کا غم، ان کی فکر ہوتی ہے، ان کے انجام سے وہ ڈرائیں گے. جیسے ایک وکیل، آپ کسی کو وکیل بنا لیں تو وکیل کو اپنا خوف نہیں رہتا، اپنے موکل کا خوف رہتا. اس لیے کہ اگر کورٹ سزا دے دے تو وکیل کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ تو موکل کو سزا ہوتی ہے. وکیل کا غم مگر موکل کے غم کو اپنا غم، موکل کے خوف کو اپنا خوف. تو انبیاء ذمہ دار ہیں، اور جو ذمہ دار ہوگا تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی فکر انہیں ہوگی، اور ان کی تکلیف سے انہیں تکلیف ہوگی، ان کے رنج سے انہیں رنج ہوگا. مگر یہ اولیاء کرام کسی کے ذمہ دار نہیں ہے، نہ اپنا غم نہ کسی اور کا، نہ اپنا غم نہ کسی اور کا. بڑے مزے میں بیٹھے رہیں گے عرش کے سائے کے اندر، اور انبیاء کرام دیکھ کر رشک کریں گے کاش کہ ہم بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایسی ہی بات ہے دوستو. اور ایک بات اور بھی ہم وہاں دیکھیں گے کہ ہم سب جائیں گے حساب دینے کے لیے، اور اولیاء کرام پر جائیں گے حساب
حساب دینا اور حساب لینا، اس کو ایسے سمجھو، ایک آقا کے دو غلام، آقا ہے غلام دو، ڈیوٹی لگا لی 8 گھنٹے تجھے کام کرنا، تو ایک غلام نے کیا کیا 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا یا کچھ بھی نہیں، اور دوسرا نے کیا کیا، مالک نے کہا 8 گھنٹے، اس نے کیا 16 گھنٹے، 8 گھنٹے تو مالک کا ہو اور 8 گھنٹے اپنی مرضی۔ اب رات کا وقت ہوا تو یہ جو تھا، اور دوسرے دن مالک کے سامنے پیش ہونا، تو یہ جو بھاگا تھا اس کی تمنا کیا ہوگی کہ رات اتنی بڑی ہو رہا ہے کہ دن آئے ہی نہ، اور جو 16 گھنٹے والا وہ تو چاہے گا اس بہ آلائی، اس بہ آلائی، اے رات جلدی صبح ہو جائے، اے رات جلدی صبح ہو جائے، اسے ملنے کا شوق، اسے بھاگنے، وجہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مالک کے سامنے جائیں گے، مالک کو ہم نے راضی کیا ہے، ہم مالک کے انعام سے نوازے جائیں گے، گئے اور پکڑے، گئے اور پکڑے۔ تو جانتے ہو اگر یہ ہوشیار رہا تو اس نے کیا کیا، جو 16 گھنٹے والا ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہے، اس کو نیند نہیں آئی، اس کو نیند نہیں آئی، اس نے سوچا کیا کیا جائے، کہا چلو اس 16 گھنٹے والے سے رابطہ پیدا کرو، اس 16 گھنٹے والے کو مناؤ، اس کو راضی کرو، مالک کے سامنے جانے کا چہرہ نہیں ہے، میرا منہ نہیں ہے کہ میں مالک کا منہ دیکھ سکوں اور مالک کے سامنے حاضر ہو سکوں، چلو 16 گھنٹے والے کے ساتھ۔ وہ تو بیچارہ سو رہا تھا، رات ہی کو یہ پہنچ گیا، اور پہنچ جانے کے بعد زنجیر کھٹکھٹائی، کہاں، اس نے آواز دی، وہی آپ کا ساتھی میں کیوں ہوں، دروازہ کھولیے، دروازہ تمہارے سن پا، کہا کہ میں بہت ہی مصیبت میں اور میں آپ کے پاس آیا، اگر میرا بھلا ہو گیا تو میں آ کر نقصان کیا ہو، بس ایک بات، میں تو اس لائق نہیں کہ مالک کے سامنے جا سکتا، مگر میں آپ کو اپنا سفارشی بنا کر آپ میرے لیے مالک سے سفارش کر دیں، میں تو اس کے سامنے لگی کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے لیے سفارش کر دیجیے، اگر آپ کی بات مان لی گئی تو میرا بھی پتہ ہو جائے گا، آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتا اچھا پھر ایسا کرنا، مجھ سے پہلے مالک سے نہ ملنا، ایسا نہ ہو کہ ان کے بھاگ جاؤ، کیا دھرا کچھ نہیں ہو، خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچ رہے، ایسا نہ کرنا، میرے پیچھے رہنا، پہلے میں اپنا انجام تو دیکھ لوں کہ میرے ساتھ مالک کیسا پیش آ رہا، پیچھے رہنا اور دیکھ۔ اس نے سوچا اچھی بات ہے، بیٹھ گیا اسی دروازے پر، کہیں ایسا نہ ہو یہ آگے چلا جائے، بیٹھ گیا اس چوکٹ پر بیٹھ گیا، جب یہ نکلے گا تو اس کے پیچھے ہم ہو گئے، بڑے ہوشیار ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی چوکٹ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب نکلیں گے تو ساتھ ہو رہے ہیں، ایسے ان کو چھوڑنے ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ دوستو وہ پھر ہوا کیا، وہ مالک وہ صبح کے وقت وہ صاحب نکلے، یہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے لرزتے ہوئے وہ آگے آگے، خوش، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، آگے پہنچے، مالک کی نظر پڑی، مالک نے کہا ہاں آؤ، میں نے سنا ہے کہ تم نے 16 گھنٹے کام کیا ہے اور 8 گھنٹے کی تو میرا حکم تھا تو اس کا میں اجر دوں گا، اور یہ تو 8 گھنٹے تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، بول کیا چاہتا، کیا چاہتا وہ، میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، اگر تم نے خود بڑھ کر کے یہ سب کیا ہے، کیا چاہتا۔ دوستو اگر اس کی زبان سے نکل گیا اے مالک اگر تو کچھ
रिया न था, इसमें जुमा न था, इसमें दिखावा न था, सिर्फ तेरी करना मकसूद थी। दोस्तों, जब ये अल्लाह के नेक बंदे इस तरह बोलेंगे तो फजल इलाही पुकारेगा, रहमत खुदाबंदी आवाज देगी, बोलो क्या मानते हो, बोलो क्या मानते हो। और फिर उसके बाद अजीब मंजर होगा कि वो अपना दामन उठाएंगे, इतने काम चोरों को लाया हूं, आज अपना दामन उठाएंगे, इतने काम चोरों को लाया हूं, इतने दामन को उठाएंगे। मालूम नहीं होगा कि यहाँ हमको हिसाब देने गए थे, ये हिसाब लेने गए थे, अपना हिसाब लेने के लिए गए हैं। और रब तबारक व तआला की रहमत और फजल का इनके ऊपर नुज़ूल हो रहा है। दोस्तों, काम करो, काम करो, ये मेरा आखिरी पैगाम, काम करो, काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, बुराइयों से बचो, अपने को पक्का सच्चा ईमान वाला बना लो। यानी तुमने जो अपने को कहा, तुम अपने को कहते हो हम मुसलमान हैं, तो तुम मुसलमान नजर आओ। जो कहा वो तो नजर आओ, जो अपने को कहा है वो तो नजर आओ। ऐसा क्या हो कि तुम कहते जाओ नजर ना आओ, जो कहते हो वो नजर आओ, बात आ गई। मगर अपने अमल पर मगरूर मत होना। एक गुरूर वाले का नतीजा देख चुके, अपने अमल करो, काम करो, काम तुम पर फर्क तुम्हें करना है, मगर काम पर भरोसा मत करो, बल्कि किसी मकबूल बंदे से वाबस्तगी भी करो। क्यों कि अगर खुदा ना खास्ता सदवा खुदा ना खास्ता तुम्हारा अमल ना मकबूल हो जाए तो वो मकबूल तेरे काम आए। देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत सीधी बात है। किसी बहुत पक्के नमाजी को जिसने कभी नमाज में छोड़ी वो अल्लाह कबूल, और उससे पूछो कि क्या आपकी सब नमाज कबूल हो गई, क्या जवाब देगा? खुदा नहीं। हाजी साहब, आपने 14-15 हज कर डाले, क्या हज कबूल हो गए? खुदा दे। ये रोजेदारों, रोजा कभी नहीं छोड़ा, क्या सब कबूल हो गया? मालूम नहीं होगा कि अपने अमल की कबूलियत का यकीन नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ कमी हो गई, हो सकता है इसमें कुछ अखलाक में कमी हो गई, हो सकता है
یہ جو ہے یہ یا محمد اللہ اکبر یا محمد اس کا تیرے پیچھے ہے بھائی سائڈ دے ادھر سائڈ دے او اس میں زیادہ کیمرہ تھوڑا جو پیچھے لے جا اس سائڈ ٹو